ہم آج کی کھلتی کلیاں ہیں، ہم کل کے مہکتے پھول ہیں، روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے جگمگ تارے، جگمگ تارے، جگمگ تارے۔ جی ہاں، آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ آج بھی ہم آپ کے لیے بڑے ہی شاندار قسم کے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ جو بچے ادھر ادھر ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، جلدی جلدی اسکرین کے قریب ہو جائیں کیونکہ آپ کا پسندیدہ پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ جی ہاں، جگمگ تاروں میں آج ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں۔ دائیں جانب ہیں ہمارے پیارے بچے حسن اتاری، حسن اتاری، اور بائیں جانب ہیں ہمارے محمد رمضان رضا اتاری۔ رمضان رضا اتاری۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو یہ دونوں ہی بچے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں اور آج دیکھیں ان کے ساتھ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور آپ بچے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، اچھے اچھے سیگمنٹ ہیں۔ تو پہلے بڑھ رہے ہیں ہم ایک سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ کہانی سے کیا سبق ملا آپ یہ بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، کوئی اچھی سی بات بھی بتا سکتے ہیں، نعت سنا سکتے ہیں، بیان سنا سکتے ہیں، مدنی پھول آپ بتا سکتے ہیں۔ اور جو فیس بک وغیرہ پہ سوشل میڈیا پہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے جو بڑے ہیں ان کے لیے یہ کام ہے کہ آپ کوئی اچھی سی بات لکھ کر ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ ضرور کچھ دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے فلاں بھائی نے، دشان بھائی نے، کامران بھائی نے، دشان بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ بچوں کو یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ تو آپ کی طرف سے بھی اچھی بات جا سکتی ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر یا پھر فیس بک وغیرہ پہ کہیں پر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ اچھا سا پیغام دے سکتے ہیں۔ تو بچوں پر بھی آپ لوگ، بچوں کے لیے بھی آپ لوگوں کے پیغامات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کوئی بات کہیں، کوئی اچھی سی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو، آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ جی کوئی بھی کوئی بھی۔ اچھی سی بات یہ ہے جی، جب کوئی چیز اچھی سی بھول بات۔ جائیں تو درود پاک پڑھنا چاہیے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ چلیں، ہمیں جمعے کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، پانچوں نمازیں باجماعت بھی پڑھنی چاہیے، یہ وضو بھی گڈ، کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ جی بڑا اچھا پیغام دیا، اچھی بات بتائی۔ آپ بھی کوئی اچھی سی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو اب میں بھی آپ کو ایک اچھی سی کہانی سنانے لگا ہوں، آپ دونوں نے ذرا توجہ سننی ہے کہانی سے کیا سبق ملا، یہ آپ لوگوں کی زبانی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑھ رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہانی۔ روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو، نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا ہو۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی میں ہے وہ جو کہ کپڑے کاٹتا ہے اور پھر کپڑے سیتا ہے۔ درزی، جی، ٹیلر، درزی، دونوں کا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بڑا ایک اہم رول ہے اس کہانی کے اندر۔ ایک درزی تھا جو کہ بڑا ہی چالاک تھا، ہوشیار تھا۔ اس کے قصے عام تھے کہ بھائی بڑا چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس طریقے سے کپڑا کاٹتا ہے، اس طریقے سے کپڑا کاٹتا ہے اور سامنے والے کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی کپڑا کم لائے تھے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا۔ اب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو پورا کپڑا لے کر آئے تھے، بتا نہیں بھائی کپڑا کم تھا۔ تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، فلاں درزی جو ہے نا وہ اس طرح سے کپڑا کاٹتا ہے، اس کمال سے کپڑا کاٹتا ہے، کوئی کتنا ہی بڑا ہوشیار ہو، عقل مند آدمی ہو، اس کے کپڑے کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کا کپڑا خراب ہے، آپ کپڑا خراب کم نہیں لائے ہے، تھے۔ آپ کپڑا کم لائے تھے۔ تو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب جو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اس میں ایک سپاہی تھا، تو کہنے لگا کہ مجھ سے زیادہ چالاک ہے کیا، مجھ سے زیادہ ہوشیار ہے کیا، دیکھتا ہوں کس طریقے سے میرا کپڑا جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ وہ اپنے کوٹ کا کپڑا لے کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے درزی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ درزی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہوں۔
تو کہتے ہیں بھائی بڑے آپ کے قصے سنے میں نے کہ آپ کپڑا جو ہے وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا سامنے والے کو. کہتا ہے نہیں بھائی میں اس قسم کا کیا کام کروں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کسی نے غلط باتیں پہنچا دی, غلط فہمی ہے آپ کی غلط فہمی ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں نے سنی ہے آپ کے یہ اس قسم کے قصے. تو کہتے ہیں اچھا. تو پھر یوں ماحول بنتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کپڑا ہے میرا اور میں کپڑا جو ہے آپ میرے سامنے کاٹیں گے کپڑا. وہ کوٹ کا کپڑا لے کے جاتا ہے. اب وہ جو سپاہی ہوتا ہے وہ یوں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, بولتا ہے کاٹے کپڑا. وہ کپڑا کاٹنے شروع کرتا ہے. وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کینچی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, غور سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. درزی یوں کپڑے کاٹتا ہے, یوں کپڑے کاٹ رہا ہوتا ہے, اس کا کوٹ جو ہوتا ہے اس کا کٹ رہا ہوتا ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ کہاں یہ تو بڑی صحیح طرح کام کر رہے, تو کپڑا چرا ہی نہیں سکتا. تو وہ درزی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کا کپڑا نکالنا کیسے, چوری کیسے کرنا. جہاں وہ اچھا ٹیلر ماسٹر تھا کہ کپڑا چوری کرنے میں ماہر تھا, وہاں اس کو اچھے جوک آتے تھے, جوکس, لطیفے. تو کہتا ہے بھائی ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو. وہ کہتا ہے جی سنائیے. تو اس کو پھر لطیفے سنانا شروع کرتا ہے. اب جب ہنستا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے, یوں ہنستا ہے. زیادہ اگر اچھا جوک تو پھر اور زور سے ہنستا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کرنا نہیں چاہیے, آواز سے ہنسنا ہے. یا پھر وہ جب ہنستا ہے بندہ تو بس اوقات یوں ہوتا ہے, اوپر منہ کرتا ہے پھر نیچے منہ کرتا ہے. مزہ آ گیا, یوں ہوتا ہے. کس طرح ہوتا ہے رمضان؟ اوپر دیکھتے پھر نیچے. ہاں, نیچے دیکھ کے پھر یوں کر کے یوں اوپر کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ جوک سنانے میں جو ہے وہ ماہر ہوتا ہے. تو وہ زبردست قسم کا ایک جوک سناتا ہے. جو یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہنسی آنے لگتی ہے, پھر وہ اوپر منہ کرتا ہے, پھر نیچے منہ کرتا ہے. جیسے ہی منہ کرتا ہے, جو ٹیلر ماسٹر ہوتا ہے وہ فوراً ہی کپڑا چرا لیتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ اوپر منہ کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ نے جو لطیفہ سنایا وہ ہے بڑا شاندار, اور بھی آتے ہیں؟ بولتا ہے ہاں بہت سارے آتے ہیں. بولتا ہے ایک اور سنائیے جی. تو وہ ایک اور جوک سناتا ہے, وہ ایک اور لطیفہ سناتا ہے. جب وہ ایک اور لطیفہ سناتا ہے تو پھر یہ اور زور سے ہنستا ہے, تو پھر یہ سر نیچے کرتا ہے. جیسے یہ سر نیچے کرتا ہے, ٹیلر ماسٹر اور کپڑا کاٹ لیتا ہے. تو پھر کہتا ہے بھائی یہ بھی بڑا شاندار جوک سنایا آپ نے, بڑا اچھا لطیفہ سنایا, ایک اور سنا دیں. تو کہتا ہے بھائی میں سنا تو دوں ایک اور جوکس, ایک اور لطیفہ سنا دوں گا, لیکن پھر آپ کا کوٹ نہیں بن سکتا, اور چھوٹا ہو جائے گا. اب کپڑا وہ لطیفہ سناتے آتا اور کپڑا جو ہے وہ چوری کرتا آتا. اب یہ تھی آج کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو سنائی کہ کس طریقے سے ایک چالاک درزی نے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کے کپڑے چوری کر لیا کرتا تھا. سپاہی آیا, سپاہی کا بھی کہ میں دیکھتا ہوں میرے سامنے کیا کرتا ہے. تو پیارے بچوں, اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا نہیں چاہیے. کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. چلیں یہ بھی ہے. اور آپ کیا کہیں گے؟ اور کیا کہتے ہیں, اپنے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب سے زیادہ ہوشیار ہوں. کیا بات یہی ہے, زبردست قسم کے آپ نے جو ہے وہ سبق لیا کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت سمجھدار نہیں سمجھنا چاہیے. میں جو ہے نا یوں کر لوں گا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا, جیسا سپاہی سمجھ رہا تھا. شیطان کب ہمارے پہ حاوی ہو جائے کہ میں شیطان سے لڑ لوں گا, شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, تو وہ ہماری نیکیاں چرا لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کریں اور قیامت کے دن نیکیوں کا ثواب ملے گا تو ہمیں ان کا ثواب ہی نہیں ملے کہ ہم نے نیکیاں کی اور ضائع کر دی. تو نیکیاں بھی کرنی اور ہم نے بچانی بھی ہے, اور ہر وقت اللہ پاک سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے, ہمیں غلطیوں سے محفوظ فرمائے. تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی جو کہ میں نے آپ کو سنائی. اب ہم کالس کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے پیارے بچوں نے ہمارے لیے کیا کالس ریکارڈ کروائی ہے. جی کچھ کال دیجیے. میں غلام تاری ہوں, میں سکر سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. آج میں نے کھانے کی دعا یاد کری ہے. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ. میرا نام حسن رضا ہے. میں دعا سناتا ہوں کھانے کی. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ماشاء کھانے اللہ. کی دعا بھول جاتے ہیں. دعا بسم اللہ اول و آخر. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں, آپ نے دعا سنائی. کھانا کھانے سے پہلے اگر دعا پڑھنا بھول جائیں تو پھر یہ دعا پڑھ لیں. جی مزید نیکسٹ. عمر 4 سال ہے. میں دارالمدینہ میں
करती हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका सिलसिला रोज देखती हूँ। ये अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक और कॉल दें। बोल रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और दुआ, खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। और अगर बिस्मिल्लाहि पढ़ना भूल जाए तो हमें पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाहि अव्वलु आखिर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, अब हम जो है आप लोगों की जानिब आ रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं क्या तैयारी करके आए हैं। चलें जी, मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूँ। पहला सवाल आपसे है, अब सेगमेंट शुरू करेंगे सवाल जवाब। रोशन रोशन प्यारा हो मुस्तफी ये हमारा हो, नबी का इश्क रहनुमा दिलों का ये सहारा। जी, आपने ये बताना है वो कौन सा फल है। हम कोई भी फल खाते हैं तो उसमें से गुठली निकलती है या फिर उसके बीज वगैरह निकलते हैं, तो वो कौन सा फल है जिसमें ना बीज होता है ना जो है गुठली होती है। अंगूर। अंगूर। अंगूर में होते भी हैं। आया आपके ध्यान में? अंगूर बाज होते हैं, ये भी दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन बाज में होते हैं बाज में नहीं होते हैं ना। जी। बनाना। ये क्या बात है, में नहीं होती गुठली, बीज भी नहीं होते। ये सही बताया, गुड माशाअल्लाह। चलें जी, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, कितनी उंगलियों से खाना खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है? 2 उंगलियां आप बता दें कौन सी, एक उंगली आपने बतानी है। ठीक है जी। एक शहादत की उंगली और एक बीच वाली उंगली। अंगूठा। अंगूठा, बीच वाली और शहादत की, ये 3 उंगलियों से खाना सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम है। और जब भी खाना खाएं तो खाना खाने से पहले जो है हमने हाथों को लाजमी धोना है और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है। खाना खाने से पहले कब वज़ू करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह पाक अपने सिवा किसी और का मोहताज नहीं करेगा। अल्लाह पाक सिर्फ हमें अपना ही मोहताज रखे और किसी का मोहताज ना फरमाए। ये देखें, ये हाथ है, क्या है ये? हाथ। ये हाथ है। ये हाथ यूं हो जाए तो अच्छा है, ये हाथ यूं हो जाए अच्छा है। तो अच्छा है, और ये हाथ यूं हो जाए तो बुरा है। अच्छा नहीं है। तो अल्लाह पाक हमारा हाथ यूं रखे, देने वाला रखे, लेने वाला ना रखे। और इसी तरह जब बसों का जो चीज़ें बट रही होती हैं तो बच्चे जो है भागते हैं, हमें दे दें, हमें दे दें, हमें दे दें। और बाद बच्चे तो इतने तेज़ होते हैं, इतने होशियार होते हैं, एक चीज़ छुपा लेंगे फिर जाके खड़े हो जाएंगे, दे दें। तो बच्चों ये अच्छी बात कोई है? आप इस तरह ले रहे हैं, क्योंकि आप 2 ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, पैकेट ले जाएंगे, जो भी आपको जूस वगैरह जो बढ़ता मिल रहा है, तो फिर दीगर बच्चों को क्या मिलेगा? फिर आखिर में होता है भाई ख़त्म हो गया, तो क्योंकि आपने 2 मरतबा ले लिया, आपने 3 मरतबा ले लिया। तो ये अंदाज़ नहीं होना चाहिए, अच्छे बच्चों का ये अंदाज़ नहीं होता है। रमज़ान रज़ा कितनी मरतबा लेना चाहिए? एक बार। ईदी ईदी मिल रही है, कितनी मरतबा लेनी चाहिए? एक बार। एक बार। खाने पीने की चीज़ मिल रही है, एक मरतबा। अगर उनको पता नहीं है वो दे दें दोबारा तो फिर उनको बता देना चाहिए कि मुझे मिल चुका है। अच्छा, वाह ज़बरदस्त, उनको बता देना चाहिए। बस औकात जो भूल जाते हैं, बोले आपको नहीं मिली, वो दे जाते हैं, तो उसको बता देना चाहिए कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। अच्छा जी, ये बताइए वज़ू में कितनी बार हाथ धोना सुन्नत है? 3 मरतबा। 3 मरतबा। गुड, ज़बरदस्त जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप दोनों हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज हम आप दोनों से एक मुकाबला करने जा रहे हैं, एक तकरार होगी। और तकरार किस चीज़ की है? तकरार आप लोगों ने करनी है, ये बताना है कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के नामों का मुकाबला। ठीक है, एक नाम आप बताएंगे, एक नाम आप बताएंगे, लेकिन नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, दोहराएंगे नहीं नाम। ठीक है, चलें आपकी बारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह। हज़रत 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 ज़करिया अलैहिस्सलाम। ज़करिया अलैहिस्सलाम। गुड। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। वाह भाई वाह। रिपीट हो गया शायद। रिपीट हो गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम लिया था, मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, आप रिपीट में मत। या हज़रत याकूब बोला था। तो बस आप जी, आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं रखें, आप अपनी तरफ तवज्जो रखें। जल्दी से बताइए। हज़रत हज़रत आपने सोच लिया? सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं, जल्दी जल्दी।
5 4 3 حضرت سلیمان علیہ السلام. ہو گیا تھا, لیا تھا. انہوں نے ہی دیا تھا. تو فیصلہ ہو گیا ہے, آج کا مقابلہ جیت لیا ہے ایک بار رمضان. مجھے رمضان. آ گیا. اب آپ گھر پہ آ کے بتائیے گا. بھائی موقع پر آنا چاہیے. کون سا نام آیا ویسے حضرت بتائیں. ذیشان علیہ السلام. نشان ذیشان. یہ کہا نہیں ایسا نہیں. آپ کو پورا پکا معلوم ہونا چاہیے کہ کیا نام ہے, تو پھر آپ بولیں, ٹھیک ہے. اور یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں اس میں آپ کو اگر پکا معلوم ہے تو آپ نے بولنا چاہیے, ورنہ آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. تو مقابلہ کس نے جیتا آپ بتا دیں. آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بچوں کی شام کرتے ہیں, اب یہ مقابلہ جیتے ہیں, کس طرح ان کا نام لیں گے خوشی میں؟ تو ہمارا یہ مقابلہ جو ہے وہ رمضان بھائی نے جیت لیا ہے. پہلے نمبر پہ کون آیا؟ رمضان بھائی. دوسرے نمبر کا بھی بتائیے نا. دوسرے نمبر پہ میں. آہستہ آواز ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ میں آیا ہوں, دل ٹوٹ گیا کیا. چلیں آگے اور بھی سیگمنٹ ہے, دیکھتے ہیں اور سیگمنٹ میں کیا پھول کھلتا ہے. تو اب ہم کون سا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اچھی باتیں. روشن روشن پیارا ہو مصطفی یہ ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. جی اچھی باتیں سیگمنٹ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیا ہم سے اچھی باتیں کی ہیں. تو میرے پاس بھی کچھ اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو انشاءاللہ عز و جل ہم اس کی دہرائی کریں گے اور آپ لوگوں سے بھی سننے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے ہمارے بھائی آئیں تو ہمیں سلام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام کرنا چاہیے. جیسے کبھی موقع مل جائے, ابو نے کہا بھائی آپ کی دادی کا فون ہے یا دادا کا فون ہے یا آپ کے کوئی جاننے والے ان کا فون ہے, تو آپ فون اٹھا کے کیا بولیں گے؟ ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہترین, گڈ. کیا کریں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلدی سے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آپ کی عادت میں آ جائے گا, لیکن نیت یہ ہو کہ ہم اپنے بھائی کو دعا دے رہے ہیں, سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. سلام کرنے میں نا بچے بڑی کنجوسی کرتے ہیں, سلام ہی نہیں کرتے ہیں. بعض اتنے سے بچے ہوتے ہیں گھر میں اتنا شور کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی رشتہ دار آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں, سلام نہیں کرتے, یوں کرتے ہیں. امی کہتی ہیں بیٹا سلام کریں. کیسے کرو ہوتے رمضان رضا؟ سلام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بچے سلام؟ کیوں نہیں کرتے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاتے نا, تو اچھا تھوڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, ریزرو رہتے ہیں. رہتے ہیں. بہت اچھی بات یہی, لیکن نیکی کے کام میں ریزرو نہیں رہنا, ٹھیک ہے. ان کو بتائیں بیٹا سلام آپ نے سب کو کرنا ہے, جو بھی گھر میں آ رہے ہیں, اس سے اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے. اور جو بھی کام کرنا ہے اچھے امپریشن کے نہیں, اللہ پاک کی رضا کے لیے. آپ کا نام ہوگا بچوں, آپ سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آتے وقت سلام. جب بار بار سلام ہوگا نا, بار بار سلام کی تکرار ہوگی, بار بار سلام کی تکرار ہوگی, سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو ہمیں سلام کرنا چاہیے آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی. اگر ابھی سے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی نا, آپ کی عادت میں آ گیا, تو انشاءاللہ عز و جل بڑے ہو کر پھر آپ کو بولا نہیں جائے گا بیٹا سلام کیجئے, بیٹا سلام کیجئے. تو چھوٹے بچے جو ہے بار بار سلام کیجئے. کچھ کالس لیتے ہیں, دیکھتے ہیں بچے اور مزید ہم سے کیا باتیں کر رہے ہیں. جی میرا نام احمد تاریہ ہے, میں گجرانوالا سے بات کر رہی ہوں. عابد باپو مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. جی جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ مدنی منی ہوگی تو جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. مزید دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. بھائی میرا نام حفصہ تاریہ ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مزید نیکسٹ. آسیہ اختر مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ بچوں نے جو ہے نا وہ کلام سنا ہے, یہ اتنا مشکل کلام ہے تو ہے نا, میں نے شوق مدینے جاوندہ. تو اس طرح جو ہے بچے ہمیں نعتیں سنائیں. دیکھیں نور والا آیا, حسبی ربی جل اللہ, اور صبح طیبہ میں ہوئی. چند کلام ایسے ہیں جو ہر بچے کو یاد ہوتے ہیں. اگر آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کی گاڑی ہے, اگر اس میں آپ نعتوں کا اہتمام کریں گے تو آپ کے بچوں کو بہت اچھے اچھے کلام یاد ہو جائیں گے. جب ان کو کلام یاد ہوں گے, یہ بہت کلام معروف ہیں. نور والا آیا ہے اور
حسبی ربی جل اللہ. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں سنائیں کوئی اچھی سی بات بنائیں. جو بڑے ہیں نا وہ چھوٹے بچوں کو کوئی بات بتا دیں, بھائی کچرا ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے, یہ آپ ریکارڈ کر کے بھیج دیں. اب آپ کے ذریعے جو ہے مدنی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی آواز جائے گی. اور جب کال چلتی ہے اور جس بچے کی کال چل رہی ہوتی ہے اس کو اچھا تو لگتا ہوگا نا. آج جگمگ تارے پروگرام میں کس کی کال چل گئی؟ میری کال چل گئی. شاید وہ دوسروں کو بتائے بھی, اس سے گھر والے بھی خوش ہوں. تو پیارے بچوں اچھی اچھی باتیں ہمیں ریکارڈ کر کے آپ کال کیجئے. مزید دیکھتے ہیں اور بچے ہمیں کیا کالز پہ باتیں کر رہے ہیں. جی میرا نام کبیر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک مدنی مسئلہ سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت شوق سے آپ کا سلسلہ دیکھتا ہوں, اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ دکھائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے, بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. نیکسٹ. نام محمد سعیم علی ہے, میں کمرہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا جس کا نام جگمگ تارے ہے. جی ہاں, یہ بات آپ بتائیں کہ کون سا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے. جگمگ تارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ جگمگ تارے. اگر آپ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں جگمگ تارے, تو آپ کس طرح اس کا انٹرو دیں گے؟ جی الحمدللہ رب ذرا العالمین. جوش سے, ذرا جوش میں آئیں پیارے بچوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. اور ہم آپ کا پروگرام لے کے آئے, آپ کا اپنا پروگرام جگمگ تارے. تو آپ بھی ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھے انداز سے آپ نے انٹرو دیا. ایکسٹرا آپ دیں گے, ٹھیک ہے, ایکسٹرا تیار کر لیں اب اپنے ذہن میں. ایکسٹرا جو ہے آج پروگرام کا ہمارے رمضان رضا دیں گے. چلیں جی, آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک مقدس مقام کے بارے میں. مقدس مقام کیا ہے؟ بڑا ہی پیارا مقدس مقام ہے. تو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے ایک مقدس مقام. مقدس مقام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں یاد رکھیں, آج جو ہم آپ کے لیے مقدس مقام لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی مقدس مقام ہے, اور وہ عرب شریف میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک قبرستان ہے. کون سا قبرستان ہے؟ دو ہیں بتائیں. مشہور دو ہیں, کون سا ہے؟ جنت البقیع. آپ جنت البقیع کہہ رہے ہیں. آپ جنت البقیع. آپ بھی جنت البقیع کہہ رہے ہیں. دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان جنت البقیع ہے, اور اس کے بعد جو افضل ترین قبرستان ہے وہ ہے جنت المعلا. واہ بھائی واہ, جنت المعلا. تو جنت المعلا ہے مکہ شریف میں, جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے قریب یہ ہمارا یہ قبرستان ہے جنت المعلا. یہ بہت ہی مشہور قبرستان ہے اور بہت ہی مقدس قبرستان ہے. اور جب بھی آپ کا مکہ شریف جانا ہو تو یہاں پر بھی آپ کی حاضری ہونی چاہیے, اور یہاں پہ سلام عرض کیجیے. یہ جنت البقیع کے بعد سب سے افضل قبرستان ہے جنت المعلا. ادھر بہت سارے اولیاء اکرام کی, صحابہ اکرام کے مزارات ہیں, اور یہی وہ قبرستان ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا مزار مبارک بھی یہاں پر جلوہ فرما ہے. تو یہاں ان کے مزار پر بھی آپ نے حاضری دینی ہے. اور جو آپ باؤنڈری دیکھ رہے ہیں نا, اس کی باؤنڈری جو چاروں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے, باہر سے کھڑے ہو کر آپ نے سلام عرض کرنا ہے. اچھا, یہاں پر یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی یہیں پر جلوہ فرما ہے. تو اللہ پاک جنت البقیع پر ہماری حاضری فرمائے, ہم بھی مکہ شریف جائیں, مدینہ شریف جائیں, اور جو مقدس مقامات ہیں, اور یہاں پر حاضر ہونے سے, مقدس مقامات پر حاضر ہونے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان اولیاء اکرام کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مقدس قبرستان ہے, اور بھی قبرستان ہیں جو بڑے پیارے پیارے ہیں. جب بھی ہم اپنے علاقے میں بس اوقات اسی جگہ سے گزرنا ہوتا ہے جہاں پہ قبرستان ہوتے ہیں, تو پیارے بچوں آپ نے فوراً ایک کام کرنا ہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ان قبرستان والوں کو اصحال ثواب کر دینا. یوں ہی نہیں گزر جانا. اگر آپ کا ذہن بن گیا کہ میں جب بھی ادھر سے گزروں گا تو مجھے جو ہے کچھ نہ کچھ اصحال ثواب کرنا ہے, تو مردوں کو خوشی ملے گی. ان کا اگر کسی پر ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو, تو اللہ پاک آپ کے پڑھنے کی برکت سے اس عذاب کو ختم فرما دے. اور قبرستان پہ جیسی نگاہ پڑے تو قبرستان پہ جو آپ ایک دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں. اولیاء کرام کے مزارات ہوتے ہیں, ان کو سلام بھی کیجیے. تو جب بھی آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو یہ معمول بنا لیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اصحال ثواب کرنا ہے. اب آپ کی گاڑی جا رہی ہے, کرتے 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 گھومتے پھرتے آپ کی گاڑی جو ہے کلفٹن پہنچ گئی, اور کلفٹن میں پھر آ جاتا ہے مزار مبارک ان کا
عبداللہ شاہ غازی. جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو جیسے ہی آپ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ, کیونکہ ہم باب المدینہ کراچی میں رہتے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھا رہا ہوں. لاہور میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پتن شریف جو مشہور اولیاء اکرام ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بعض مزارات ہوتے ہیں مشہور نہیں ہوتے اتنے, لیکن وہ ہے مزار مبارک, تو آپ ان کو سلام کرتے ہوئے گزریں اور کچھ نہ کچھ اصال ثواب کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی, اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہم قبر میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی اس وقت برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہ تو آج میں نے آپ کو ایک مقدس مقام کے بارے میں بتایا. اچھا جی, اب ہم آپ کو جو ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں, جو ہم آپ کو اسکرین پر چند چیزیں دکھائیں گے اور آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی ہیں. چند تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے. چند تصویریں دکھانے کے بعد جو ہے آپ نے تحریر کرنا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کتنی چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں. کل میں نے زبانی بتائی تھی, آج ہم آپ کو تصویریں دکھانا ہے. تیار ہیں جی؟ جی اسکرین کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ آج کیا کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, پھر آپ نے وہ چیزیں تحریر کرنی ہے. جی دکھائیے. فیضان نماز, جی بیگ, مدنی پرچم جھنڈا, بھیڑ, دمبا, جائے نماز, بلی, کیٹ, تسبیح, سائیکل کس کی ہے؟ اچھا ہے, یہ کیا ہے؟ لیپ ٹاپ, اور روٹیاں. بھوک لگ رہی ہے, سالن تو لائیں, روٹیاں آ گئی ہیں. جی کھانے پینے کی چیزیں بھی دکھائیں گے آپ کو, کچھ ذہن میں رہیں آپ کے. اب یہ آپ اٹھائیے جی, یہ آپ لے لیجئے, یہ آپ لیں میرے بچے. آپ کو جو چیزیں دکھائی گئی ہیں, اب آپ کا میموری ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس وقت ہے 30 سیکنڈ کا. 30 سیکنڈ میں آپ نے جو نام تحریر کرنا ہے. جی شروع کیجئے, جلدی جلدی. اب دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں نظر آئی تھیں. جی پیارے بچوں, آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی اگر کالز ہیں تو کچھ کالز دے دیجئے جب تک یہ اپنا کام کریں, ہم تھوڑا کالز وغیرہ کی جانب چلے جائیں. جی کالز ہیں. میرا نام محمد فرقان اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی. آپ کا سلسلہ جگمگ تارے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. چلیں 30 سیکنڈ ہو گئے, مزید 30 سیکنڈ اور دے رہے ہیں آپ کو. چلیں جی. میرا نام عبدالرحمان ہے, میں وزیر آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے تارے بہت اچھے لگتے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیرہ. مزید میرا نام یہ کالز ختم اور وہ ختم. ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. رمضان رضا آ نہیں جائے گا اسکرین پہ اب دوبارہ. دل بھی چمکا دے چمکانے یہ کال ختم و ختم آپ لوگوں کا. ماشاء اللہ. جی لے کر آئیے, ایک کال اور دیجیے. میرا نام نور فاطمہ ہے, پیپر کا وقت ختم ہو گیا. لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ایک میرا نام علیحہ حمید ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو صلاۃ السلام سناؤں گی. لاکھوں سلام آقا تم پر, لاکھوں سلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جو بڑوں نے اچھی باتیں کہی ہیں وہ ذرا پہنچا دیں, ذرا ہم وہ بھی شامل کریں. اچھا جی, آپ نے لکھی ہیں 6 چیزیں, آپ جیت گئے. آپ نے لکھی ہیں 5. نہیں, انہوں نے 6 لکھے, میں نے 6 لکھی. یوں ہے, پیپر آگے پیچھے ہو گیا کیونکہ نام تو لکھا ہوا نہیں تھا. تو یہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ آپ کا ہے. اب بھی سوچ رہے ہوں کیسے. چلیں جی, یہ آپ کی طرف سے فیضان نماز نمبر 1. نمبر 2 بلی, ٹھیک ہے. نمبر 3 مدنی پرچم. نمبر 4 روٹیاں. نمبر 6 سالن. نہیں, سالن نہیں ہے. نمبر 5 اسکول بیگ. نمبر 6 دمبا. دمبا. دمبا نہیں تھا, بھیڑ تھا. چلو کر لو, دمبا ہی لے لو. چلیں جی اب دیکھتے ہیں. نمبر 1 تسبیح, رمضان رضا آپ کا رزلٹ آیا. نمبر 2 مدنی پرچم. نمبر 3 سائیکل. نمبر 4 اسکول بیگ, ٹھیک ہے. نمبر 5 لیپ ٹاپ. 5. تو فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ مقابلہ جیت لیا ہے. آپ بتائیے کس طرح کہیں گے, پہلے نمبر پہ کون آیا, دوسرے نمبر پہ کون؟ رمضان رضا بتائیے. یہ ہمارا مقابلہ جی
हमारे हसन भाई जीत गए और सेकंड नंबर पे रमजान रज़ा तारी साहब हैं। रमजान रज़ा तारी हैं सेकंड नंबर पर। कहाँ है रमजान रज़ा तारी? माशाल्लाह, रमजान रज़ा तारी सेकंड नंबर पर आए, फर्स्ट नंबर पर आए। मुकाबला क्या हो गया? पहला सेगमेंट कौन जीता था? पहला सेगमेंट जीता था, दूसरा सेगमेंट हसन भाई जीत गए। माशाल्लाह, तो मुकाबला आज का बराबर हो गया, अच्छा रहा। अच्छा जी, अब हम आपको लेके जा रहे हैं कि ऐसे फ्रूट की जानिब जो कि आप खाते हैं बड़े शौक़ से, और वो क्या है आज का सेगमेंट, तो उसका वो जो फ्रूट है बताइए वो कौन सा होगा आज? आम। आम? आम तो बच्चों को बहुत पसंद है। नहीं, आम नहीं, आम नहीं। आज उसका तस्कीरा भी हुआ है जी। केला? नहीं। केला तो कल था जी, केला तो कल था। अमरूद? अमरूद नहीं है, आज तस्कीरा हुआ है। अंगूर? अंगूर? ऐसे क्यों बोले अंगूर? जोश में बोले अंगूर। अंगूर? जी हाँ, अंगूर के बारे में आज हम सुनेंगे। और बाद बच्चे जो है इसको शौक से खाते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों बट हम नहीं खाते इसको। तो भाई आज जो हम आपको बता रहे हैं कि अंगूर के अंदर क्या क्या तवानाई है, क्या क्या ताकत है, उसके बाद मुझे उम्मीद है आप खाने लगेंगे। ये मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है, खट्टा मीठा भी होता है, तो होता मज़े का है ना, बच्चों को पसंद भी आता है, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने रमज़ान रज़ा अंगूर का दरख्त देखा है? कितना बड़ा होता है? आपने देखा अंगूर का दरख्त कितना बड़ा होता है? वो नॉर्मल जितना दरख्त होता है कितना बड़ा? ये जो वो लगा हुआ है, चलें ठीक है, कद से बड़ा होता है, ठीक है। और मज़े की बात बताऊं आपको मैं, अंगूर का दरख्त नहीं होता। अंगूर का दरख्त नहीं होता। मेरे जहन में आ रहा था। आपने क्या किसका दरख्त देख लिया उस पर अंगूर लगे हुए थे? मेरे बच्चे, सेब का दरख्त होगा, छोटे छोटे सेब होंगे। अंगूर की जो है वो बेल होती है, क्या होती है? जमीन पर ही होती है। तरबूज का दरख्त देखा है? नहीं, तरबूज का होता ही नहीं है। तरबूज का नहीं? उसको पता है। हाँ, आवाज से नहीं, ठीक है। तो तरबूज का भी दरख्त नहीं होता है, तरबूज की भी बेल होती है। तो इसी तरह अंगूर की भी वो ज़मीन पर होती है, इसको तोड़ना नहीं पड़ता इस तरह, इसको बस यूं निकाल लेते हैं। तो अंगूर ज़मीन पर ही सजे हुए होते हैं। अच्छा, अगर ये सूख जाए, अंगूर का दाने जो है वो सूख जाए, देखें नज़र भी आ गए, ये देख रहे हैं कितने प्यारे से लग रहे हैं। रमज़ान रज़ा जब इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो दिल क्या चाहता है कि इसको हाँ, ये दरख्त है, ये बेल है, बेल ही है, ठीक है, ये थोड़ी सी ऊंची है। तो जब इस किस्म के फ्रूट वगैरह आए तो बाद बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब्बू लेकर आए तो फ़ौरन ही निकाल के खाना शुरू कर देते हैं, या रास्ते में ही खाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों इस किस्म की आपने मामला नहीं करना है। पहले आप घर पे लेकर आएंगे, इनको वॉश करेंगे, इनको धोने के बाद जो इसके अंदर मिट्टी होती है ठीक ठाक होती है। और जब आप देखें, आप जब इसको पानी में डालते हैं और फिर आप इसको यूँ करके निकालते हैं, थोड़ा से पानी में इसको वॉश करना है यूँ करके। आपने जब इसको पानी से निकालेंगे तो पानी साफ़ है, ये पानी कैसा हो गया? जब आपने अंगूर को धोया तो पानी कैसा हो गया? गंदा हो गया। अब बताएं, अगर आप धोए बगैर वो चीज़ खा रहे हैं तो ये गंदा हो गया पानी, तो कितनी गंदगी आपके पेट में चली गई। आप एक दाना खा लिया, दो दाना खा लिया, बाद बच्चों सब्र नहीं हो रहा होता। अगर अब्बू ने वो चीज़ ख़रीद ली है, भाई घर जाके कौन खाएगा? आपने ही खाना है, लेकिन वो रास्ते में खाना शुरू, तो फिर पेट में आपकी गंदगी भी जा रही है, फिर पेट में भी दर्द होगा, फिर आपकी तबीयत भी ख़राब होगी। तो छोटे अंगूर, अब जब ये अंगूर होते हैं, अभी जिस तरह आप लेकर आ रहे हैं ये फ्रेश हैं, आप जब अंगूर घर पे लेकर आएंगे, ये होता है ड्राई फ्रूट भी बन जाता है। जब ये छोटा सा हो जाएगा ना अंगूर, ये सुकड़ जाएगा तो फिर बन जाता है किशमिश, मुनक्का भी बन जाता है। तो ये किशमिश खाइए, किशमिश और अंगूर एक ही हैं। अभी बापू हम दोनों का एक सिलसिला हुआ था बच्चों की शाम की, जब हमारी ट्रायल नहीं सब बैठे थे, ट्रायल थी। अच्छा, तो आपसे मैंने पूछा था। क्या पूछा था? कि जब ये सूख जाता है तो क्या बनता है? आपको याद है? तो मैंने क्या बताया था? आपने बताया था, आप बताए, तो मैंने बताया था किशमिश। अच्छा, एक होता है छोटा अंगूर, एक होता है बड़ा अंगूर, एक होता है छोटा और एक तो बड़ा। तो जो छोटा होता है वो सूख कर क्या बन जाता है? किशमिश। और जो बड़ा होता है वो सूख कर क्या बन जाता है? मुनक्का। ठीक है, इसको भी आपने ज़हन में रखना है। छोटे बच्चों को अंगूर का जूस पिलाएं, दांत आसानी से निकलेंगे। एक उम्र आती है कि दांत टूट जाते हैं, और फिर जब दांत निकलना शुरू होंगे तो अंगूर का जूस पियेंगे, रस पियेंगे, तो ये दांत अच्छे निकलेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, अब 9 मौलूद जो बच्चे होते हैं, तो जब उनके दांत निकलना शुरू होंगे, उनको अंगूर का रस पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला दांत आसानी से निकलना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा चक्कर आते हो तो चक्कर आ जाते हैं कुछ लोगों को, तो उसका भी इलाज मौजूद है। किसमें?
انگور کا رس پینے سے فائدہ ہوگا اگر چکر آ رہے ہیں تو. اگر کسی کو ابھی چکر آ رہے ہیں تو جلدی سے آپ انگور کا رس پی لیجئے یا چند انگور کھا لیں, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اچھا, بعض کو ڈکاریں آتی ہیں تو ڈکار آنا اچھی نہیں بات نہیں ہے, تو جتنا ہو سکے آپ ڈکار کی آواز کو پس کیجئے, نیچے کیجئے. اور اگر کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں تو پھر اس میں آپ 2-3 بار جو ہے انگور کھا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل ڈکاریں آنا بند ہو جائیں گی. پھر ایک اور بات لکھی ہوئی ہے, انگور کھانے سے چہرے کے داغ دھبے جو ہے دور ہو جاتے ہیں, خوبصورت ہو جاتا ہے بندہ. کیا کھانا چاہیے؟ انگور کھانا چاہیے. انگور جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. اگر کسی کے پاؤں میں ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انگور کھائے. تو انگور کھائیے, انگور کھانے کے بعد جو ہے جان بنائیے. تو جب بھی آپ انگور کھائیں گے کس طرح کھائیں گے؟ کیا پڑھ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ. دروازہ بند کرنے کے بعد بسم اللہ. امی کہہ دیتی ہیں بھائی تھوڑا فین آن کر دیں, پھر بسم اللہ. بٹن جو ہے بند کریں تو پھر ہر چیز. اور خاص طور پہ بات یاد رکھیں, جب گھر کا مین دروازہ بند کرنے لگیں تو آپ نے اس وقت پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورنہ پھر شیطان جو ہے گھر میں داخل ہو جائے گا. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان گھر کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور آفت مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر آفت اور مصیبتوں سے بچے تو اس کے لیے ایک نسخہ لیتے آئیے. جو اپنے گھر کے باہری مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا اس کا گھر آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کالز ریکارڈ کروائی گئی ہیں. جی. My name is Muhammad Salman. I am from Sargodha. I love your program, Jagmat Tare. I love Kids Money channel. واہ بھائی واہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیرہ. دیکھتے ہیں اور بھائی کیا کچھ کہا جا رہا ہے. میرا نام حنین علی اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. ہمیں آپ کا جگمگ تارے شو بہت اچھا لگتا ہے, جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. نیکسٹ. میرا نام حسن رضا ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں سونے کی دعا سنا رہا ہوں. اللہم بسمک اموت و احیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ چھوٹے بچوں کو دعا یاد ہوتی ہیں پھر دعا پڑھتے بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے یاد کر کے رکھی ہے اور جب گھر سے باہر نکلنے کا وقت آیا پڑھ نہیں رہے, جب داخل ہونے کا وقت آیا وہ دعا پڑھ نہیں رہے. آئینہ دیکھتے وقت کی دعا یاد ہوتی ہے بچوں کو, لیکن جب آئینہ دیکھتے ہیں تو بس اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ماں باندھ رہے ہوتے ہیں, بال بنا رہے ہوتے ہیں, میں کیسا لگ رہا ہوں میں کیسا لگ رہا ہوں. تو بھائی آپ یہ باتیں مت کریں, آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے. اچھا جی, ہم نے کہا تھا اچھی اچھی باتیں ہمیں بھیجیں. بہت سارے لوگ ماشاء اللہ لکھتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کوئی اچھی بات لکھیں گے تو اس میں ایک پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا نا. تو یہ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں, کچھ سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نے لکھا ہے خالد بھائی ہیں, وہ لکھ رہے ہیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. ہمیں بھی پیار ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ لکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. یہ کون ہے؟ رضوان ملک. یہ لکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, میرے بیٹا بہت شوق سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کا بیٹا شوق سے دیکھتا ہے, آپ بھی شوق سے دیکھیں, سب گھر والے شوق سے دیکھیں. اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اور ایک سے ایک بڑھ کر پروگرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پیارے بچوں آپ لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں, باہر تو جا نہیں رہے ہیں, تو ہم نے سوچا پھر آپ لوگ کے اچھے اچھے ہم پروگرام بنائیں. تو اب یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو گیا. کل انشاءاللہ عز و جل آپ پھر یہی پروگرام دیکھیں گے جس کا نام ہے جگمگ تارے. اب اس پروگرام کو اینڈ کس طرح کرنا ہے یہ بتائیں گے ہمارے رمضان رضا جی. کس طرح آپ ایکسٹرا لیں گے رمضان رضا؟ ذرا جوش میں آنا چاہیے, ایک ماحول بنے مدینہ. آپ نے سلسلہ دیکھا جگمگ تارے, جس میں آپ نے ملاحظہ کیا انگور کے بارے میں انفارمیشن, کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی, انبیاء کرام کی معلومات بھی لی ہم نے, کچھ نہ کچھ ایسے سیگمنٹ بھی دیکھے جس میں میں آیا پہلے نمبر پہ, سے بھی یہ بھی ہے جی. آپ نے دیکھا, امید آپ کو مزہ آیا ہوگا. تو اس کو دیکھتے رہیے اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے اور کڈس مدنی چینل کی دعوت عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایکسٹرا ہو چکا ہے, جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج کے کھلتی کلیاں ہیں, ہم کل کے مہکتے پھول ہیں. روشن روشن پیارا ہو مصطفی ہمارا ہو, نبی کا عشق رہنما دلوں کا یہ سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.